میاں بیوی آپس میں اکٹھے نماز پڑھ سکتی ہے اگر میاں جماعت کرائے کے ساتھ بیوی کھڑی ہو یا نہیں کر سکتی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے پر جو امام ہے، پیش امام، اس پر الزام ہے کہ زناکار ہے، بدکار ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ دو بہت اہم سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال جو ہے نا، یہ میاں بیوی کے درمیان جماعت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک یتیم لڑکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باجماعت نماز ادا کی ہے۔ میں اور یتیم لڑکا جماعت میں کھڑے تھے، اور میری والدہ جو ہے نا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہماری پیچھے کھڑے ہو گئی اکیلی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا ایک سب کے برابر ہے، اکیلی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے میاں بیوی اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے، میاں آگے کھڑے ہو جائے اور بیوی پیچھے کھڑے ہو جائے، جماعت کرا سکتی ہے۔ اگر تو اکیلے بھی ہو کوئی بات نہیں، خاوند امام بن جائے اور بیوی مقتدی بن جائے، کوئی بات نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فاسق ہے، ایک بندہ ہے، اس کے اوپر الزام ہے کہ بھائی یہ بدکار ہے، زناکار ہے، اس کے اوپر پرچے ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ نماز اس کی پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن مستقل امام نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، کوئی بندہ لکا ٹپتا بندہ ہے، راستے سے گزرنے والا بندہ ہے، اس کا نماز تو ہر پیچھے کی ہے، ہر کسی امام کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جس کا عقیدہ شرک اور کفر کا ہے، تو اس کا اپنا نماز بھی نماز نہیں، تو اس کے پیچھے دوسرے بندے کا نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، جس کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، توحید ہو، موحد ہو، چاہے وہ جتنا بھی گنہگار، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی، لیکن جس کا عقیدہ کفر اور شرک کا ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک اور دوست نے سوال کیا، چلیے بھی بیان کرنے اس میں، کہ بھائی قسم لوگ دیتے ہیں کہ بھائی تیرے باپ کی قسم، تیرے باپ کے سر کی قسم، تیرے اولاد کے سر کی قسم، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قسم جو ہے نا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر قسم اٹھانا چاہیے۔ باپ کے اوپر قسم یا کسی اور قرآن کے اوپر لوگ قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن صرف قرآن کے اوپر بھی قسم اٹھانا بھی زیادتی ظلم ہے، ناجائز ہے۔ قسم اٹھانے کے لیے 3 الفاظ ہیں، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ قسم ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں کہ جس نے اللہ کے نام کے بغیر کسی اور چیز کے اوپر قسم اٹھایا تو اس نے شرک کیا، تو لہٰذا قسم اٹھانا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ۔ کیسے قسم؟ واللہ، مجھے رب کی قسم، باللہ، مجھے رب کی قسم، تاللہ، مجھے رب کی قسم، یہ 3 الفاظ قسم کے لیے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ قسم اٹھانا جو ہے نا، یہ علاوہ کسی اور چیز کے اوپر قسم اٹھانا یہ گناہ کبیرہ۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے سوالات آتے ہیں۔ کچھ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو پاولا جو ہے نا، یہ بوٹ وغیرہ یہ الٹا پڑا ہو تو یہ گناہ ہوتے ہیں نا، اس میں بھی گناہ نہیں ہے یار، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ پاولا جو ہے نا یا چپل یہ الٹا ہو، اس میں کوئی گناہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ویسے اپنے طرف سے کچھ اپنے بغل سے کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اسی طرح، لیکن وہ اسی طرح نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق۔ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ تو ہمارا دین ہے، مذہب ہے جی۔ جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو ہمارا دین مذہب بھی نہیں ہے وہ چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔